پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اختیار ولی صاحب. انفیکٹ ایک تو پنجودہ صاحب نے جو نکات اٹھائے ہیں کہ ایک جج انکار کر رہے تو جج تبدیل ہو کے تو فیصلے پر آ رہے ہیں, بٹ مور امپورٹنٹلی سر یہ پرامن احتجاج کا حق تو آپ بھی مانتے ہیں. یہ اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس ہوئی, دیکھے 3 دن روز چلی ہے, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں, اپنے کنسرنز کا اظہار کر کے گھروں کو چلے گئے. اس کانفرنس کی بھی آپ نے اجازت نہیں دی اسلام آباد میں. آپ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل یہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کارکن پرامن رہیں گے, تو امید رکھیں ہم سر کہ 5 اگست کو جب وہ باہر نکلے گے پرامن طریقے سے تو کوئی کنٹینر نظر نہیں آئیں گے, کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی, اور جو آئینی اور جمہوری حق ہے ان کا وہ ان کو ایکسرسائز کرنے دیا جائے گا. اچھا شیرازی صاحب, ایک تو یہ ہوٹل والی جو بات ہے نا, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. اچھا, یہ ان کو بالکل اجازت ہونی چاہیے, دینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا, اگر میرے علم میں ہوتا تو شاید میں ان کا وکیل بن کر اگر ڈی سی کے پاس جانا ہوتا یا حکومت کے پاس جانا ہوتا تو بھی میں جا کے میں ان کی ہیلپ کرتا. یہ مطلب یہ غلط ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. ایک نمبر 2, بڑی اچھی بات سر. جناب آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ اگر ہم گزشتہ 1.5 سال 2 سال 3 سال کی جو پاکستان تحریک انصاف کی کارروائیاں ہیں یا ان کی ریلیز ہیں یا ان کے پروٹیسٹ ہیں یا ان کے جلسے ہیں, کوئی ایک مجھے بتا دیں جو پرامن ہو کے وہ واپس منتشر ہوئے اور گھروں کو چلے گئے ہوں. ان کی ٹریک ہسٹری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ 5 اگست کی بات کرتے ہیں. یس, پاکستان از اے ڈیموکریٹک کنٹری اینڈ یہاں پر آزادی اظہار کی بھی اجازت ہے, سیاست کی, جمہوری حقوق ایکسرسائز کرنے کی بھی اجازت ہے. بالکل ان کو بھی اجازت دی جا سکتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حافظ نعیم صاحب آئے تھے, وہ پنڈی اسلام آباد میں بیٹھ گئے تھے دھرنا دے کر. ہم نے صرف نہ ان کو سنا بلکہ ہم نے پہلے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, پھر ان کی بات سنی, پھر ان کے جو ماننے والے مطالبات تھے جائز تھے وہ ہم نے مان بھی لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اس وقت, ہر جگہ پہ جلسے کر رہے ہیں, گورنمنٹ ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے. اچھا, گزئی صاحب کا جلسہ ہوتا ہے بلوچستان میں, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, پروٹیکشن دیتے ہیں. ایم ایل ولی کا جلسہ وہ اپوزیشن سے ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. بٹ دیئر از some few things which needs to be clear about Pakistan Tehreek Insaf, because 5 اگست کو اگر میں دیکھوں being a political worker تو 5 اگست کو تو مودی نے آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے مقبوضہ کشمیر کی جو آئینی دستوری جغرافیائی حیثیت ہے اس کو چینج کرنے کی ایک ناپاک جسارت کی تھی. وہ تو اس دن اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور کشمیری بھائی اس پر یوم یکجہتی کشمیر منائیں گے. تو حکومت سر کیا چاہتی ہے 14 اگست کو نکلیں, یہ پھر 14 اگست کو نکلیں؟ 5 اگست کو نہیں, کوئی 6 بھی ہو سکتی تھی, لیکن ٹائمنگ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ 5 اگست کی تاریخ کا تعین کرنا جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ فریکوینسی کے ملنے کی بات ہے. اب اس کو اگر میں ملا لوں کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے پر یہی کچھ ان کی میڈیا اور سوشل میڈیا اور ان کے لیڈر بولا کرتے تھے جو انڈیا کا میڈیا بولتا تھا, پھر اگر انڈیا نے ہم پر حملہ کیا تھا پاکستان پر تو سیم ان کا وہی بیانیہ تھا جو پہلے تھا اور جو انڈیا کا تھا. یہ پاکستان کو یہ اندر رہتے ہوئے پولیٹیکل لبادہ اوڑھ کر یہ پاکستان کے وجود پر حملے کرنے کی یہ ہسٹری ان کی بالکل باقاعدہ بن چکی ہے. میں اس بارے میں میرے جو آبزرویشنز ہیں میں قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں. سرٹیفکیٹ سر ماضی میں باقی جماعتوں کو ملتے رہے, کسی زمانے میں میاں صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. سر میں ایک بات بتاؤں, میرے منہ سے غداری کا لفظ نہیں نکلا. نہیں ویسے وہ جب آپ کسی اور دشمن ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کو غداری کی تعبیر کریں گے اور کیا کہیں گے. میں سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا, لیکن میں اس ٹائمنگ کی بات ضرور کر رہا ہوں کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے پر ٹائمنگ کیا تھی اور ان کا بیانیہ کیا تھا. انڈیا نے حملہ کیا تو ان کا بیانیہ کیا تھا. آج 5 اگست کو مودی سیلیبریٹ کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کو اپنے انڈیا میں شامل کرنے کی, اس کی سیلیبریشن کر رہا ہے 5 اگست میں. یہاں پر آپ اس کا بیانیہ گونجانا چاہتے ہیں. وہ میں صرف ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں. بس میں ان سے پنجوتا صاحب سے اس پہ کلیئرٹی لے لوں گا کہ اگر حکومت کا کنسرن یہ ہے. ایک بات میں شیرازی صاحب آپ سے کہتا ہوں, میں پھر کہتا ہوں کہ اٹس اے ڈیموکریٹک کنٹری
آپ مطلب اگر میں نے ساری جماعتوں کی آپ کو مثالیں دے دی ہیں، اگر آپ اس ملک کے آپ ایک بہت بڑے صحافی ہیں، آپ کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، ہم کیا آپ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے قابل قبول ہیں؟ اگر آپ ان کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ یہ کوئی خون خرابہ نہیں کریں گے، یہ کوئی 10-15 رینجر اور پولیس والوں کو ماریں گے نہیں، گولی نہیں چلائیں گے اپنے ہی بندوں پر، تو شرائی صاحب میری طرف سے آپ گارنٹی لے لیں، میں وزیر اعظم کو منا لوں گا، میں حکومتوں کو منا لوں گا، ان کو این او سی مل جائے گی، آپ صرف گارنٹی اٹھا۔ بڑی بات آپ نے کر دی ہے، یہ ذمہ داری پتہ نہیں میں لے بھی سکتا کہ نہیں لے سکتا یقینی طور پہ، لیکن پازیٹیو بات ہے کہ یہ گارنٹی ملنی چاہیے کہیں سے، وہ ضروری نہیں کہ میری یا کسی اور صحافی کی جانب سے، اور فورم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مندو خیل صاحب، آج جو اچکزئی صاحب کی سربراہی میں سر اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس ہوئی سر، بڑی لمبی چارج شیٹ ہے، گویا کہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین عملاً معطل ہو چکا ہے، اس ملک کے اندر ایک ہائبرڈ نظام ہے، 2024 کے الیکشن کو کہتے نہیں مانتے، نئے انتخابات ہونے چاہیے، رادر انہوں نے تو کہا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے اور ایک نیا میثاق جمہوریت ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان۔ سر آپ کو لگتا ہے، اور ساتھ میں لاپتہ افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو لایا جائے واپس، پانی پی ٹی آئی، دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی، سر کچھ چیزیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کنسرنز ہیں وہ بڑے جائز ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں ڈسٹرب ہیں ان سارے حالات کو لے کے، وہ اتنا نہیں ہے کہ حکومت وقت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایسا کہا جا رہا ہے، بٹ گراؤنڈ ریالٹی ان تحفظات کے ساتھ میچ کر رہی کہیں نہ کہیں؟ شیرازی صاحب، میں وہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، اور پریس کانفرنس جو کر رہا تھا وہ پیپلز پارٹی کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل گریجویٹ تھے کو نواز کوکر صاحب، وہ پڑھ کے سنا رہے تھے، اور میں اس میں جو آپ کو میں اس وقت بھی ذہن میں آیا، کیا 3.5 سال وفاقی حکومت، 12 سال صوبائی حکومت، کیا مسنگ پرسن کے لیے کوئی اقدام اٹھائے؟ نمبر ایک بات، کیا لا اینڈ آرڈر کے لیے 3.5 سال میں اور 12 سال میں پی ٹی آئی نے کوئی اقدام اٹھایا؟ دوسری بات، تیسری بات اس کے علاوہ، کیا پی ٹی آئی کی 12 سال حکومت میں آپ کو وہاں کو روزگار کے مواقع، آپ کو ترقیاتی کام، آپ کو وہاں پہ دلوں کو جوڑنے کے لیے، خود گنڈا پور کی ضلع میں عصر کے بعد سے تھانے بند ہو جاتے ہیں، لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، خود گنڈا پور کے ڈی خان شہر سے اسلام آباد تک موٹر وے بنا ہوا ہے، رات تو دور کی بات ہے، دن میں بھی سفر کرنا مشکل ہے۔ تو سوال یہ ہے، میں پھر آپ کو حوالہ دیتا ہوں، کیا پچھلے سال 11 اکتوبر کو منظور پشتین جو پی ٹی ایم کے سربراہ ہے، ان کے ساتھ تحریری معاہدہ کر کے گنڈا پور صاحب نے کہ ہم قانون سازی کریں گے پختونخوا حکومت میں، کیا اس کے لیے ایک سٹیپ بڑھا ہے؟ کیا اختر مینگل کے ساتھ جو معاہدہ کیے مسنگ پرسن کے، اس کے لیے کوئی ایک سٹیپ اس نے کام کیے؟ کیا جنوبی پنجاب کے ساتھ جو اتحاد کے ساتھ معاہدہ کیے 100 دن میں صوبہ بنائیں گے، اس کے لیے کوئی صوبہ بنائے؟ کیا ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاہدہ کی ہے ان کے اوپر کوئی ایک سٹیپ اٹھایا؟ کیا مولانا صاحب کے ساتھ بار بار میٹنگوں کے بعد کیا حکومت سے مذاکرات میں انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑ دیے؟ کیا محمود خان اچکزئی کی نقلیں اتار کے اور پھر کھڈے لائن نہیں لگائے؟ یہ ساری تو ان کی ٹریک ریکارڈ ہے، اور یہ کون سا ہمیں اعلامیہ بتا رہے ہیں، اور اس اعلامیہ میں سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کے بعد مولانا صاحب نہیں ہے موجود، تو کون سی اپوزیشن کی جماعت ہے؟ وہ نواز کوکر صاحب تو سنگل آدمی، ہاں اس کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ اسد کیسر صاحب اس کا اپنا ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی پارٹی کے مجھے بتا دے۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو اس کے ساتھ ہے، وہ بیچارہ اس کو پھر جوڑ کے رکھا ہوا ہے، کبھی اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کبھی اس کو سربراہی دے دیتے ہیں، کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے۔ تو سوال یہ تو آپ اپوزیشن تو نہیں کہے، آپ بتائیں مولانا صاحب تھا اس کے اندر، سب سے بڑی جماعت ہے نا پی ٹی آئی کے بعد۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آج اعلامیہ جاری کی ہے وہ خود پی ٹی آئی کے لیے چارج شیٹ، لیکن وہی مولانا صاحب جب تقریریں کرتے ہیں ایوان میں کھڑے ہو کے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ سر یہ بڑا جی لیکن وہ مولانا صاحب جب ایوان میں تقریریں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان کمپرومائز ہو چکی ہے، معاملات کہیں اور سے چلائے جا رہے ہیں، لیکن پنجوتا صاحب انفیکٹ انہوں نے گنوایا ہے کہ دیکھیں ایک صوبے کے اندر تو آپ کی حکومت جی بالکل، وہ تو خیر اب کیا کہیں، بطور جرنلسٹ میں کہہ نہیں سکتے، لیکن ظاہر بات ہے بہت سارے سیاستدان یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں، کبھی چاہتے ہیں تو اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے تو حکومت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ 26واں ترمیم بھی ان کی مدد سے ہوئی ہے۔ جب سینٹ کے الیکشن آتا ہے تو ایک ٹکٹ کے 2 مزے والے کے پاؤں کیوں پڑتا ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو گالیاں دینے کے باوجود اس کے پاؤں کیوں پڑتا ہے؟ کیونکہ اپنا مفاد تھا۔ امن و امان کے اوپر کوئی پیپلز پارٹی نون لیگ سے ہاتھ نہیں ملائے گا، بے روزگاری کے لیے کوئی ہاتھ نہیں ملائے گا، ترقیاتی کام کے لیے کوئی ہاتھ نہیں ملائے گا،
جہاں سینٹ میں ان کے اپنے تیتر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے وہاں ضرور اس کو پاؤں جو ہے پڑھنا پڑا. پروگرام ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.